بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب فرعون کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا، اے موسیٰ اپنے بھائی ہارون کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہہ دو کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرے، مساکین پر ظلم نہ کرے ورنہ اس پر عذاب آئے گا۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو لے کر فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فرعون سن، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ فرعون ہنس کر کہنے لگا، یہاں کا تو رب میں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے، تیری حکومت ان چند لوگوں پر ہے، لیکن حقیقی خالق وہ ہے جو مشرق و مغرب پہ حکومت کرتا ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، جس کی سلطنت تلے چرند پرند زندگی بسر کرتے ہیں۔ فرعون زور زور سے ہنس کر کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کیا تم دیوانہ تو نہیں ہو گیا؟ اپنے کپڑے دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں قید کروا دوں گا۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، ابھی میں اللہ کی کوئی نشانی لے آؤں تو پھر تم بنی اسرائیل کو آزاد کر دو گے، انسانوں پر ظلم کرنا بند کر دو گے۔ تو فرعون کہنے لگا، کون سی چیز ظاہر کرنا چاہتے ہو، ظاہر کرو۔ بس اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر رکھا۔ جیسے اس عصا کو زمین پر رکھنا تھا تو اژدھا بن کر پورے محل میں پھرنے لگا۔ پھر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کر جیسے ہی باہر نکالا تو وہ چاند کی طرح روشن نظر آنے لگا۔ تو فرعون کے محل والے حیران ہو گئے۔ فرعون نے سوچا کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے، تو کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تم اس جادو کے زور سے میری سلطنت کو ختم کرنا چاہتا ہے، بنی اسرائیل کو آزاد کروانا چاہتا ہے؟ اے موسیٰ، یہ زمین جادوگروں کی زمین ہے اور میرے پاس اس سے بھی بڑے بڑے جادوگر موجود ہیں، کیوں نہ ایک مقابلہ کریں؟ تم اپنا جادو دکھاؤ، ہم اپنا جادو دکھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی نشانی ہے۔ بس فرعون نے اپنی قوم کے 40 جادوگروں کو بلایا جو بچپن سے ہی جادو سیکھ رہے تھے، اور ایک طرف اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ اور ان کے بھائی ہارون تھے۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے جادو کرنے والو، جھوٹ نہ بولو، اللہ کی مخلوق کو گمراہ نہ کرو، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، کوئی جادوگر نہیں، میں تو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ جادوگر آپس میں بات کرنے لگے، کچھ نے کہا کہ شاید یہ نبی ہو، کچھ نے کہا کہ نہیں، صلاح مشورہ کرنے کے بعد وہ جادوگر ہو۔ فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ تو فرعون نے کہنے لگا، اے جادوگرو، اگر تم غالب آ گئے تو جو تم کہو گے تمہیں عطا کیا جائے گا اور تم ہمارے خاص لوگوں میں شامل کیے جاؤ گے۔ تو سب لالچ میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یہ دونوں صرف ایک جادوگر ہیں اور کچھ نہیں، ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ تو وہ 40 کے 40 جادوگر صف بنا کر موسیٰ علیہ السلام کی جانب بڑھنے لگے۔ تمام لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج جو غالب ہوگا بس وہی سچا ہے۔ اور وہ جادوگر کہنے لگے، اے موسیٰ، پہلے تم اپنی نشانی ظاہر کرو، پھر ہم تمہیں دکھائیں گے کہ ہم کیا ہیں۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اے موسیٰ، پہلے ان کو اپنا جادو دکھانے دو۔ بس ان کے پاس جو لاٹھیاں اور رسیاں تھیں انہوں نے زمین پر پھینکی اور انسانوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، تو دیکھتے ہی دیکھتے انسانوں کو وہ سانپ نظر آنے لگے۔ تمام لوگ ڈر ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں آواز غائب آئی کہ اے موسیٰ، اپنی لاٹھی پھینکو۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر پھینکا تو وہ اژدھا بن کر ان جادوگروں کے تمام سانپ اور لاٹھیوں کو کھا گیا۔ تو لوگ دل ہی دل میں موسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم کرنے لگے، اور جب یہ منظر ان جادوگروں نے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، اے لوگو، یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ ہم تو جادو صرف انسانوں کی آنکھوں پر کرتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا وہ تو سچ ہے۔ یہ کہہ کر وہ سب کے سب جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے اور تسلیم کرنے لگے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور موسیٰ کلیم اللہ آپ ان کے سچے نبی ہیں۔